عورت کو زد و کوب کرنے کی باہر تک آتی آوازیں اس سماج کو قبول ہیں، مگر تشدد کا شکار بننے والی عورت کا باہر نکل کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، انصاف مانگنا قبول نہیں۔ چادر اور چار دیواری کے نام پر ہمارا معاشرہ اپنی وہ کالک بھی چھپانا چاہتا ہے جس سے خود انسانیت شرما جائے۔ چار دیواری کے اندر عورتوں سے غیر انسانی سلوک کرنے والے بھرے مجمع میں چار دیواری کے تقدس پر درس دیتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ چار دیواری کو ڈھال بنا کر ایک جیتے جاگتے وجود کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا اس معاشرے کی اکثریت کو چار دیواری کے تقدس کی توہین نہیں لگتا۔ چادر اور چار دیواری کی اصطلاح عورت کے تحفظ کی بنیاد اور یقین دہانی کے لیے وجود میں آئی، مگر تحفظ کس سے؟ تقریباً ہر عورت کو زندگی میں کئی مواقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ معاشرہ بڑا بے رحم ہے، باہر کی دنیا بڑی ظالم، اور عورت کے شوہر کا گھر ہی وہ پناہ گاہ ہے جہاں وہ دنیا کے مظالم اور زمانے کے سرد و گرم سے محفوظ ہے۔ شاید یہ اصول بنانے والے بھول گئے کہ شوہر بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں جن میں جبر، ظلم اور زیادتی کرنے کے تمام ہنر موجود ہیں۔ یہ بھول شاید شعوری طور پر سماج کی اس سوچ پر مہر ثبت کرنے کے لیے ہے کہ بیوی شوہر کی ملکیت ہے، وہ جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ باہر کی گرم ہوا سے بچنے کی خواہش میں گھر بسانے والی عورت کو یہ سماج گھر کے اندر ہونے والی زیادتی اور ظلم سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ بتانے سے کتراتا ہے۔ اس لیے شادی شدہ عورتوں کو ظلم سے بچاؤ کے بجائے زیادتی سہنے اور چپ رہنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ منافقت کا یہ عمل ہر طبقے، ہر سطح کے خاندانوں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال بڑی تعداد میں عورتیں اپنے ہی پناہ گاہوں میں چولہوں کی آگ میں جھلس کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ لاش کے ساتھ ماں باپ کو تقریباً ہر کیس میں بیٹی کے بد کردار ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی وصول کرنا پڑتا ہے۔ دنیا ایسی خبروں پہ ذرا دیر افسوس مل کر پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ ہزاروں عورتیں گھر کے اندر باہر کی دنیا سے زیادہ بے رحم رویے کا شکار ہیں، جہاں ان سے ذہنی اور جسمانی مشقت کرانے والے کبھی راضی نہیں ہوتے اور بیوی کو زد و کوب کرنے کو مردانگی سمجھتے ہیں۔ جب بیوی کے تھکے جسموں کی ہمت جواب دینے لگتی ہے تو چاچی، مامی اور ماں جیسے رشتے ایک بار پھر عورت کو بے گھر ہونے کے ممکنہ نقصانات سے ڈراتے ہیں۔ شوہر مارتا ہے، گالی دیتا ہے، برتن پھینکتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، مگر چھت تو دی ہے نا، شکر کرو گھر سے نہیں نکالا۔ عورت کی عزت معاشرے میں تبھی قائم ہے جب تک اس کے سر کا سائیں ساتھ ہو، اور دیکھو بچے ہو جائیں یا بچے بڑے ہو جائیں تو عورت کے پاؤں اور حیثیت شوہر کے گھر میں مضبوط ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ عورت نئے جذبے سے پھر بے رحمی کی چکی میں پسنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سماج نے عورت کے لیے چادر اور چار دیواری کے بنائے ہوئے اصولوں میں آج تک ترمیم نہیں کی۔ یہ کیسی منافقت ہے کہ تحفظ کا یقین دلا کر گھر میں لائی جانے والی ایک عورت کو زد و کوب کرنے کی باہر تک آوازیں آتی ہیں۔ اس سماج کو قبول ہے، مگر تشدد کا شکار بننے والی عورت کا باہر نکل کر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اور انصاف مانگنا قبول نہیں۔ باہر کی دنیا کے ظلم سے بچنے کے لیے عورت کو چار دیواری کے تصور میں مقید کرنے والوں کے پاس گھر کے اندر ظلم کا شکار بننے والی عورتوں کے لیے کوئی حل نہیں۔ یا ناپسندیدگی پر کسی انسان کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنانا غیر قانونی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے سنجیدہ قانون سازی کی گئی ہے۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں گھریلو تشدد کا قانون موجود ہے، مگر خیبر پختونخوا میں ابھی یہ قانون نہیں بنا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق 90% خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف پنجاب میں ہر سال 10,000 سے زائد خواتین گھریلو تشدد کا نشانہ بنتی ہیں۔ کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 4% خواتین اپنے ساتھ ہونے والے تشدد کو رپورٹ کرتی ہیں اور اس سے بھی کم قانونی چارہ جوئی کا راستہ اپناتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق تشدد اور زیادتی میں نفسیاتی دباؤ، ذہنی دباؤ، زبانی گالی گلوچ کے علاوہ معاشی ناانصافی بھی شامل ہے۔ گھر کی بات کو گھر میں ہی رکھنے کے فوائد پاکستان میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کے تربیتی کورس کا لازمی جزو ہے۔ اس سبق میں بغیر کہے یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ آپ گھر میں گالی گلوچ سنیں، مار کھائیں، یہاں تک کہ کسی چولہے کے پھٹنے کا شکار ہو جائیں، مگر عورت کو گھر بسانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ عورت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ عمومی طور پر گھر باپ، بھائی اور شوہر کی ملکیت ہوتے ہیں، کیونکہ ایک گھر یعنی چار دیواری اور اس کا تحفظ ایک عورت کے لیے لازمی ہے۔ اس لیے گھر بسائے رکھنے سے گھر بچانے تک کا سارا معاملہ عورت کے سر پر ہے۔ جھگڑا ہو تو وہ صبر کرے، گالی کھائے تو پلٹ کر جواب نہ دے، الزام تراشی پر خاموشی کا دامن پکڑ لے، خدمت گزاری سے شوہر اور سسرال کا دل جیتنے کی کوشش جاری رکھے۔ اس کوشش کا تمام عمر جو پھل خواتین کو ملتی، اس کوشش کا ثمر عام طور پر خواتین کو یا تو اولاد کی صورت، کچھ گنجائش کی صورت میں مل جاتا ہے، یا پھر زندگی کے آخری حصے میں جب وہ اپنی ذات سے جڑے ہر حق سے دستبردار ہو جاتی ہیں۔ اس معاشرے میں اچھے شوہر کا معیار عام طور پر اس کا باروزگار ہونا ہے اور اپنا گھر ہونا ہے۔
سماجی تربیت اور عمومی سوچ کے مطابق بیوی کو شوہر کی ملکیت بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس لیے شوہر اپنی ملکیت سے جیسا چاہے سلوک کرے، یہ تو اس کی مرضی اور منشا کی بات ہے۔ قانون کی موجودگی بھی اس رویے کو بدلنے میں ناکام ہے۔ تشدد کا شکار بننے والی زیادہ تر خواتین گھر اور شادی بچانے کے چکر میں غیر انسانی سلوک برداشت کرتی ہیں، کیونکہ سماجی روایت کے مطابق گھر ٹوٹنے اور شادی نہ چلنے کے لیے صرف عورتوں کو مردوع الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ فاطمہ کو انصاف کے نظام سے کیا ملتا ہے یہ تو وقت بتائے گا، مگر اس کی آواز اٹھانے کی جرت سے جو بحث چھڑی ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ سماج بیویوں کے لیے بنائے کھوکھلے اور غیر حقیقی اصولوں میں ترمیم کرنے کا سوچے گا۔ اگر میں زیادہ خوش گمانی کا اظہار کروں تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ فاطمہ کے آواز اٹھانے سے شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کے مضحکہ خیز طریقے بھی بدل جائیں گے۔ معاشرے میں جہاں بیوی کو گھر بچانے کے ٹوٹکے سکھائے جاتے ہیں، مردوں کو سکھایا جائے کہ بیوی کو ملکیت سمجھنے کی بجائے برابر انسان کا درجہ دینے کی کوشش کریں، تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مجھے اس بات کا بھی گمان ہے کہ سوشل میڈیا کے ڈر سے شاید کئی مرد اپنی بیویوں پر تشدد کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں گے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے۔